واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران، تمام مرد و خواتین حضرات اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو جو بڑی نعمت دیتا ہے، ان بڑی نعمتوں میں سے اولاد ہے۔ اولاد کی اہمیت اسی وقت انسان کو ہوتی ہے جب انسان باپ بنتا ہے۔ جب تک انسان باپ نہیں بنا، اسے اپنے ماں باپ کی قدر اور اس کا علم نہیں ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہوگا۔ باپ بننے کے بعد ہی بچوں سے محبت کا جب آپ اندازہ لگائیں گے تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ کی تعظیم اور توقیر کی طرف آسانی ہوگی۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی اتنی بڑی جو نعمت آپ کو دی گئی ہے، اس کو آپ ضائع نہ کریں۔ یہی باتیں ابھی 2 مقرر اور 2 خطیبوں سے آپ سن رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے صرف دلائل کی روشنی میں چند باتیں ذکر کروں گا، زیادہ طویل میں نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کی باتوں کو۔ سب سے پہلی چیز، اولاد کو تعلیم کی طرف ابھاریں، اور اس میں بچپن میں تعلیم دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں وہ چیز نقش کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، بچہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے بچپن میں دعائیں یاد کرانی چاہیے، بچپن میں آداب سکھانے چاہیے، بچپن میں نماز کا عادی بنانا چاہیے، بچپن ہی میں وہ تمام چیزیں آپ ان کے ساتھ کریں جو آپ ان سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صحابہ کرام کے زمانے میں ایک تابعی ہیں صالح بن کیسان، اور ایک دوسرے تابعی ہیں جس کا نام ہے محمد ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ۔ یہ دونوں تابعی میں سے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں، صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھا ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، تو ہم لوگ جاتے تھے اور یہ پوچھتے تھے علماء کے پاس، محدثین کے پاس، حدیث رسول آپ بیان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بیان کیجئے جو آپ کے پاس ہے، آپ نے جو یاد کی ہے۔ تو ہم لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھنے کے بعد اسے یاد کرتے تھے، یعنی اس کو مذاکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے مذاکرہ کی بات آئے گی۔ انسان اپنے استاد کے پاس جا کر حدیثوں کو، علم شرعی کو لکھ لے، اور اس کے بعد میں آ کر یاد کرے۔ یہ لوگ جاتے تھے، یہ دونوں مل کر حدیث رسول پہلے لکھتے تھے، اس کے بعد ابن شہاب الزہری جو ان کے ساتھی ہیں صالح بن کیسان کے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو چلو صحابہ کے اقوال بھی لکھ لیتے ہیں، صحابہ نے کیا عمل کیا، جس کو منہج سلف کے بارے میں آپ بار بار تقریروں میں سنتے ہیں، صحابہ نے کیا عمل کیا اس کو بھی لکھا جائے۔ تو صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ تو ہماری طرح انسان سے، ان کی باتیں کیا لکھیں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور ابن شہاب الزہری یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور سرکاری طور پر امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ لکھیے۔ اس سے پہلے اتنا مسلسل اور منظم طریقے سے کبھی بھی حدیثوں کو لکھا نہیں جاتا تھا، اور اس ڈر سے نہیں لکھا جاتا تھا کہ کہیں لوگ قرآن کو نہ چھوڑ دے اور حدیث کو لینے لگے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب وہ خطرہ نہیں ہے، تو پھر حدیثوں کو لکھا جانے لگا۔ تو ابن شہاب الزہری حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فتویٰ، صحابہ کرام کے اقوال کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔
صالح بن کیسان کہتے ہیں جب عمر بڑی ہو گئی تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے فہم اور صحابہ کے فعل بھی، انہوں نے کیا عمل کیا، وہ بھی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا اور ابن شہاب الزہری کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے بچپن میں یہ لوگ کب جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اس واقعے سے صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بچپن سے اپنے بچوں کو مسجد میں علماء کے پاس لا کر بیٹھائیں، جہاں جہاں بھی آپ کو اچھے عالم مل رہے ہیں وہاں پر آپ جا کر ان کی صحبت میں آپ رکھ دیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ جاہل ہیں تو آپ جا کر علماء کی صحبت میں ان کو بیٹھائیں، وہاں سے وہ خیر سیکھ کر آئیں گے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھ لیتے تھے، اور علم کو لکھ لینا علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں صحابہ کا کہ ذاکرہ بہت مضبوط تھا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذہن کافی مضبوط تھا، ایک ایک مرتبہ لمبے لمبے اشعار اور احادیث سننے کے بعد وہ یاد کر لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے کو چلتا گیا لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی گئی، اسی لیے لوگ لکھنے لگے، اور صحابہ میں سے بعض اور چند صحابہ لکھا کرتے تھے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کان احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی، صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثوں کا علم رکھنے والا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے رہتے تھے، ان کے گھر کے دروازے میں یا مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی سے لگا متصل تھا، دروازہ مسجد ہی میں کھلتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے وہاں سے وہ علم حاصل کر لیتے تھے۔ میرے علاوہ صحابہ میں سے صرف الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو بن عاص، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ، وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا، ان کا حافظہ مضبوط تھا، اور وہ ڈرتے تھے کہیں بھول نہ ہو جائے اور حافظہ میں غلطی ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ میں نہ بول دوں، اس لیے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ جو لکھتے تھے، ہمارا بھی یہ منہج ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے میں کہ ہم لوگ بھی اس کو لکھا کریں۔ اسی طرح سے جب عمر بن عبدالعزیز نے ابن حزم رحمہ اللہ کو کہا تھا اور ابن شہاب الزہری کو، جاؤ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لو، جہاں بھی تمہیں، جس عالم کے پاس بھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تم وہاں سے جا کر اسے لکھ لیا کرو۔ یہ لوگ جاتے تھے اور علم لکھ لیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اور علم کیسے ختم ہوگا؟ ذہاب العلماء، علماء ختم ہو جائیں گے۔ تو علماء کی وفات سے پہلے جو بھی عالم آپ کو میسر ہیں، ان کی زندگی میں آپ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جائیں، ان کے سامنے بیٹھائیں، ان کے دروس میں حاضر کریں، خود بھی آئیں اور بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ تو جب وہ علم، دیکھیں وراثت میں منتقل ہوتا ہے، عالم کا علم ضروری نہیں کہ اس کے اولاد میں جائے، عالم کا علم اس کے شاگرد کے پاس جائے گا، اسی لیے عالم کا شاگرد اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور غیر اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے بچوں کو عالم دین بناتا ہے، اپنے دین کی سمجھ اس کے بچوں کو عطا کرتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا صرف نبی کی حدیث کو لکھنا، اور تم سب کے سب علماء کو ایک بادشاہ کہہ رہے ہیں، تم سب کے سب علم کو پھیلاؤ اور بیٹھاؤ بچوں کو اپنے علماء کی مجلسوں کے اندر، اس لیے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ سیکھ لیں۔ اور علم اسی وقت ختم ہوتا ہے جب علم راز بن جائے۔ علم راز کیسے بنتا ہے؟ جب اس کو علماء پھیلائے نہیں، اس کو بیان نہیں کرے تو علم راز بن جاتا ہے، وہ چھپا ہوا گھروں میں رہ جاتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے عالم پیدا ہوئے جو لکھتے تھے لیکن زبان کے ذریعے سے علم کو انہوں نے نہیں پھیلایا، تو ان کے علم کو مخلوق نہیں جانی، وہ لوگ جانے جو لکھنے پڑھنے کا کام کیے، لیکن نہ بولنے کی وجہ سے ان کا خیر جو تھا عوام الناس تک نہیں پہنچا، علماء تک وہ علم محدود رہ گیا۔ اسی لیے آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے، موجودہ زمانے میں بھی، پچھلے زمانے میں بھی، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی، علماء عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، ان کو بھی دین سکھاتے تھے، اور طلباء اور اہل علم کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، ان کو بھی علم سکھایا کرتے تھے۔
اسی طرح سے یہ بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو صرف علماء سے علم حاصل کرائیں، اگر جو عالم نہیں ہے اس سے علم بالکل نہ حاصل کروائے۔ اس کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ علم کے ختم ہونے سے پہلے علم حاصل کرو، اور علم کا ختم ہونا کیسے ہوگا؟ علماء جب وفات پا جائیں گے، اور تم لوگ علم کو لازم کرو، لازم پکڑو۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے بچوں کو آپ علم کی مجلس میں یا مدرسوں میں حفظ قرآن کے لیے بھیج رہے ہو یا مسجد کے اندر درس کے اندر بھیج رہے ہو تو اس سے آپ کا بچہ کوئی معمولی انسان بنے گا۔ آپ اس کو نہیں دیکھنا، آپ اپنے بچوں کو صرف مسجدوں میں لا کر بیٹھا دو، اہل علم کے مجالس میں لا کر بیٹھا دو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کوئی نہیں جانتا ہے کہ آگے چل کر کس کا بیٹا دنیا میں امام بنے گا، کس کا بیٹا دین کا بڑا خدمت کرے گا، کس کی بیٹی زیادہ خدمت کرے گی دین کا، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے میرے استاد محترم شیخ سلیمان بن سلیم اللہ، ڈاکٹر سلیمان بن سلیم اللہ رحیلی، جس کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ان کا میری زندگی میں سب سے زیادہ احسان ہے، میں نے سب سے زیادہ جن سے علم حاصل کیا ہے وہ شیخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، میرے ابو کی دکان مسجد نبوی کے قریب تھی، میں وہاں پر بچپن میں آیا کرتا تھا، اور مسجد کے اندر مختلف علماء آتے تھے، علم پھیلاتے تھے وہاں پر۔ میں بھی بچپن میں جاتا تھا، بچوں کی طرح کھیلتا رہتا تھا اور کاپی قلم لے کر پہنچ جاتا تھا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، علم کو لکھ لیا کرتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ وہ خود بتاتے تھے تم لوگ یہ جو دیکھتے ہو اذان جہاں پر مؤذن دیتا ہے میزنہ کہا جاتا ہے، اذان دینے کی جگہ بنائی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں یہ سنت چھوڑ دی گئی ہے، نبی کے زمانے میں میزنہ ہوا کرتا تھا مسجدوں کے اندر، اور پرانے زمانے میں بھی جمپرا میں یا آپ یہاں بھی ممکن ہے پرانی مسجد کے اندر میزنہ رہا ہوگا۔ چمپوا میں آپ جا کر دیکھیں، مسلم بستی میں میزنہ ہے، اذان دینے کے لیے اوپر ایک جگہ بنائی جاتی تھی، وہ بھی سنت ہے اور مسنون ہے، موجودہ زمانے میں بھی اس کو بنانا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسی کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا اور یاد کرتا تھا، اور کبھی میرے دل میں یہ تصور ہی نہیں آیا تھا کہ میں بڑا عالم بنوں گا، میں کچھ بن جاؤں گا۔ اور آج ان کے دروس پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، لندن میں، کہاں نہیں ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ ان کے شاگرد موجود ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے مجلسوں میں خود حاضر ہو کر۔ اس لیے آپ اللہ سے خیر کی امید رکھنا، آپ یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے، آپ کے بچوں کے علم سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور آپ اگر اس عمر کو نہیں ہے کہ ابھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو لگا دینا، آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ کے بچے بڑے بنیں گے، تو آپ کے بچے اگر علم کے بلند مقام کو پہنچ جائیں گے اور مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے تو سارا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ بچوں کے پیچھے آپ نے محنت کی ہے اور آپ بہت زیادہ محنت نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر دینے والا ہے۔ اسی لیے آپ عبداللہ ابن مسعود کے قول کو یاد رکھیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کس کو ضرورت پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے مجھے ہی علم کو ضرورت پڑے، میں آج پڑھتا ہوں کل مجھے ضرورت پڑے گی، مجھے عمل کرنا ہوگا اس پر، ہو سکتا ہے دوسروں کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہا پھر علم حاصل کرو لیکن تشدد سے بچنا، سختی سے بچنا، انسان سختی نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، میں تشریح زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ سختی سے دین کے اندر سختی نہ کرے، ان چیزوں کے اندر جس کے اندر سختی نہیں ہے، جن چیزوں کے اندر سختی ہے وہاں پر سختی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، وہاں پر سختی آپ کریں گے اپنے نفس پر بھی اور دوسروں کو حسن سلوک کے ساتھ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ پرانے علماء، جید علماء نہیں صحابہ کرام کو پکڑو، اس لیے کہ جو علم، اور دوسری روایت عبداللہ ابن مسعود کی آتی ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، بہتری میں، ہدایت میں رہیں گے جب تک وہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لیں گے اور ان کے اکابر سے لیں گے۔ اور علم اگر چھوٹے لوگوں سے لیا جانے لگے گا تو وہاں پر مسئلہ پیش آئے گا، وہاں پر اختلافات ہوں گے، وہاں پر انسان گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ، اگر چھوٹے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی عمر مراد نہیں، یعنی وہ اہل علم میں سے نہیں ہے، انہوں نے صحیح طریقے سے، صحابہ نے جیسے علم حاصل کیا، علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا۔ اگر ان سے آپ علم حاصل کریں گے، یوٹیوب کے اندر کوئی ڈاکٹر اسرار احمد کی سنتا ہے، کوئی کس کے کیا کیا ٹائٹل لگا ہوا ان کے سن رہے ہیں، پتہ کبھی نہیں، کوئی علی مرزا کی سنتا ہے، کوئی کون ہے، آج ایکس مسلم، بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے، نعوذ باللہ،
ابھی پڑوس کے بستی میں گیا تھا کل، وہاں پتہ چلا ایک مسلمان، میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک مسلمان مشہور ہے، مرتد ہو گیا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے واضح طور پر، اللہ نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلم بستی میں رہتا ہے، اپنی جماعت کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک شخص کو داڑھی بھی کٹوا دی ہے۔ یہ داڑھی وڑی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں سے، یہ ارتداد ہے۔ یہ سب کہاں سے؟ یوٹیوب کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، اور دینی علم کے کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری بات، اگر علم اہل علم سے، علماء سے حاصل نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے کہ آپ لوگ نہیں بات کر رہے ہیں۔ سنیے، عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں، اور معمر بن راشد نے اپنی کتاب جامع میں نقل کیا۔ معمر بن راشد کی وفات 153 میں ہے، اور یہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، من اضاعت العلم ان يحدث به غیر اہلہ، علم ضائع ہو جائے گا جب ایسے لوگ علم میں گفتگو کریں گے جو عالم نہیں ہیں، علم وہیں پر ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت امام مالک سے، ان کے شاگرد نے کہا مجھے وصیت کر دیجئے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اللہ کے تقوی کو اختیار کرنا، اور علم حاصل کرنا، طلب الحدیث من عند اہلہ، اہل سے، اہل کون ہے؟ علماء ہے، اہل کون ہے؟ محدثین ہے، جنہوں نے علم پرانے لوگوں کے طریقے پر حاصل کیا ہے۔ اور علم بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں آپ بہت متقی ہے۔ ایک انسان دنیا میں بہت زیادہ روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک عالم ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ بہت، اس کا ایسا ہی مرتبہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایک عام مسلمانوں پر ہے۔ ایک عام مسلمان، نبی کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عالم کی اگر سینکڑوں عابد دنیا میں بن جائیں، ہزاروں عابد سے بہتر ایک عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک عقلی چیز بھی ہے، کیونکہ عابد جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کو فائدہ دوسرے کو نہیں ہو رہا۔ عالم جو دوسروں کو بتا رہا ہے، اس پر عمل کر رہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے، تمام لوگوں کو جہنم سے بچا رہا ہے، اس کو یہ فکر ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ میں رات میں اٹھ کر عبادت کروں، اس سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں علم کا مذاکرہ کروں، علم سیکھوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر علم کا مذاکرہ کرتے تھے، تو علم کو سننے کے بعد اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، ریہرسل کیا جاتا ہے، تبھی جا کر علم ہی ہوتا ہے۔ علم بڑی قیمتی چیز ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما عبد اللہ بمثل الفقہ، اللہ کی عبادت سب سے زیادہ علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ علم، اور عبادتوں میں سب سے بلند مقام آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دل کی عبادت کا مقام ہے۔ دل کی عبادت جو ہوتی ہے، دل کے ذریعے سے انسان کرتا ہے، وہ عبادت لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، اس کے اندر ریاکاری داخل نہیں ہو پائے گا۔ زبان کے عمل میں ریاکاری ہو سکتا ہے، آپ اپنے اعضاء و جوارح سے دوسرا شہرت طلب کر سکتے ہیں، لیکن دل سے اللہ کا خوف اگر پیدا ہو رہا ہے، آپ اللہ سے جب امید رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر ریاکاری آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے علم مذاکرہ کو جو طلب کرتا ہے، آپ ایک اور آیت دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لوگ الزام لگاتے تھے، کچھ لوگ جو صحابہ نہیں تھے، بعض لوگوں میں سے، ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، کہاں سے اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واللہ الموعد، میرے اوپر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں، میں اللہ کے ہاں ان سے حساب لوں گا۔ سنو، لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن کی 2 آیتیں نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث علم کو تقسیم نہیں کرتا۔ اور وہ آیت اس بات پر ہے کہ جو عالم کتمان علم کرتا ہے، جو عالم علم کو لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، اس کو مواخذہ ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالموں کی ذمہ داری اور اہل علم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ لوگ علم کو پھیلائیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کو پھیلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انصار صحابی اپنے کھیتوں میں کھیتیاں کر رہے ہیں، کھجور لگا رہے ہیں، انگور لگا رہے ہیں، دوسرے چیزوں کی کھیتیاں کر رہے ہیں، اور ادھر مہاجرین صحابہ مارکیٹ میں جا کر جو پنیر کھجور بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ اور میری حالت یہ تھی کہ میں جاتا تھا بازار میں، اور اگر ایک وقت کے لیے کما لیتا تھا اتنا روپے، اتنا پیسہ میرے پاس آ جاتا تھا جس سے میں پیٹ بھر کھانا کھا سکوں، اس کے بعد جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ میں گر جاتا تھا، آپ کے چوکھٹ کو لازم پکڑ لیتا تھا۔ تو میرے پاس علم نہیں رہے گا تو ان کے پاس علم رہے گا۔ جب لوگ بازاروں میں گھومتے تھے تو میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا، جب لوگ کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر یاد کیا کرتا تھا۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں
اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اہل علم کی تعظیم کرنی چاہیے. تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا مرحبا بطالب العلم، تمہیں مبارک ہو، علم حاصل کرنا مبارک ہو. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ابھی پروگرام کے بارے میں سنا اور آپ لوگ آ گئے، مرد و خواتین میں سے آپ اللہ کی قسم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے. ایک مرتبہ ہی اگر آئے ہیں آپ، عورتیں بھی اور مرد بھی، بچے بھی خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش رشک ہے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے مرحبا بطالب العلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم جو کہا اپنے زمانے کے لیے نہیں کہا، سب کے لیے کہا. طالب علم پہلے صحابہ آئے، تابعین آئے، ہم لوگ بھی، آپ اور ہم سب شامل ہو جائیں گے. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کیا رد کر دی جائے گی؟ تو انسان کو اپنے آپ کو ایسی مجالس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ فقہ سیکھنے کے لیے آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے جیسے آپ لوگ آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ بھی اپنے بچوں کو جب بھی علم دین سکھائیں، دین کے لیے لائیں، ان کو تعظیم بچوں کو تعظیم کرنی چاہیے. اسی طرح سے علم کے لیے باری بھی اختیار کیا جائے گا. لیکن میں یہ تمام باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ایک حدیث بیان کر کے آپ کو چند نکات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بیان یہ جو محاضرہ یا یہ درس میں دینا چاہتا ہوں والدین کے تعلق سے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے اس کے تعلق سے چند پوائنٹس ہے، اس کو میں بیان کروں گا. شروع میں نے آپ کو ابھارنے کے لیے چند احادیث جو آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا وہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک آخری حدیث سننے کے بعد میں اس کے طرف چلوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں میں جائز ہے. اور حسد کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ رشک کرنا. حسد اور رشک میں فرق جانیے آپ لوگ. حسد کس کو کہتے ہیں؟ انسان تمنا کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، چاہے وہ تمنا کرے میرے پاس آئے یا نہ آئے. حسد کا یہ مطلب ہو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان بھائی کو دیا ہے، اگر انسان یہ تمنا کر رہا اس کے چھن جانے کی تو وہ حاسد ہے، چاہے بول رہا ہو یا نہ ہو دل میں. یہ بہت مبغوض خصلت ہے، بہت بیکار خصلت ہے. ایک مسلمان کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتا ہے، بڑی گندی خصلت ہے. اور غیبتہ کسے کہتے ہیں؟ غیبتہ کے معنی ہوتا ہے انسان یہ تمنا کرے میرے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ میرے پاس بھی ہو. کیوں میرے پاس ہو؟ میں بھی اسی کی طرح سے نیکی کروں. اس کے پاس مال ہے، اللہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی دین کے راہ میں خرچ کرتا. اگر آپ کوئی عالم دین کو دیکھ رہے ہیں اچھا ہے تو آپ رش کرتے کہ میرا بیٹا بھی ایسے عالم دین ہوتا، کوئی لوگوں کو دین کی خدمت کرتا. تو یہ ہو گیا تمنا، خیر کی تمنا. آپ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے ضیاع کی تمنا نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف تمنا کریں مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے بہت اچھی چیز ہے، بلکہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، تو انسان کہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا. ایک آدمی ہے اس کے پاس علم دین ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا علم دین ہوتا، میں لوگوں کو اللہ کے راہ میں اسے خرچ کرتا. یہ باتیں ہو گئی، اور بھی بہت بڑے باتیں ہیں علم کے تعلق سے، لیکن اصل پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. اصل پر آپ والد ہیں، آپ ابو ہیں یا امی ہیں کسی کے، یا دادا ہے یا دادی ہیں، یا چچا ہے یا پھوپھو ہے، آپ اپنے فیملی کو سدھارنے کے آج ذمہ دار ہیں. جیسا کہ میں سے پہلے خطیب نے آپ کے سامنے بہت اچھا، بہت کم وقت میں بہت قیمتی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپ کو غور سے سننا چاہیے. اور ابھی بھی آپ ہماری بات کو تھوڑا سنیں. پہلے آپ اپنے بچوں کے لیے خود آئیڈیل بنیں. بچہ نا سب سے پہلے باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، گھرانے کو دیکھتا ہے. اگر آپ جیسے ہوں گے بچہ ویسا بنے گا. آپ نیک ہوں گے بچہ نیک بنے گا. بہت سارے گھرانوں میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ باپ ماں گالی دیتے ہیں، یا چچا گالی دیتا، پھوپھو گالی دیتی، دادی گالی دیتی، عادت ہو گئی ہے. یا سالہ بولتے ہیں، یہ بھی گالی ہے، غلط تہذیب. ابے بیٹے بولتے ہیں، کوئی ایک تہذیب نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ سلیس زبان بولے، اچھا بولے، تو آپ اپنی زبان سے بری بات نہ بولے. آپ پھر بڑے بچوں کو گالی دینے پر ماریں گے کیا؟ ایک بچہ، وہی بچہ پڑوس کے بچے سے پڑوسی میں لڑ کے آئے گا اور اس کے بعد اس کا باپ شکایت کرے گا کہ آپ کے بچے نے میرے بچے کو گالی دی ہے، تو آپ اپنے بچے کو مارنے لگے ہیں. کیوں مار رہے ہیں بھائی؟
آپ نے تو خود گھر میں 24 گھنٹہ دن رات آپ گالی دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کو تہذیب نہیں بات کرنے کی، پھر بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ بچہ تو آپ ہی سے سیکھ رہا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے گھر کے اندر، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ موبائل میں فون آیا، بچے کو بولتا ہے بول دو ابو گھر میں نہیں ہے، ابو باتھ روم میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے۔ آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، دھوکہ دے گا آپ کو۔ دھوکہ آپ دینا آپ نے سکھا دیا، جھوٹ بولنا آپ سکھا دیے۔ آپ یہ بس سمجھنا کہ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہے۔ معلوم ہے آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر وہ سگریٹ پیے گا، وہ دیکھے گا۔ ایک واقعہ ہے، ذکر کیا ہے کتابوں کے اندر، کہ ایک باپ سگریٹ پیتا تھا، 4 سال کا اس کا بچہ تھا، کچن میں جا کر کچھ کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے چلایا شوہر کو، کہا آئیے آئیے دیکھیے بچہ کیا کر رہا ہے کچن کے اندر۔ جا کے باپ دیکھتا ہے تو ماچس نکال کر سگریٹ کا ڈبہ چھوڑا ہوا تھا، سگریٹ نکال کر جلا لیا اور منہ میں رکھ لیا بچہ، 4 سال کا بچہ۔ بہت غصہ آیا لیکن بات برداشت کیا، اور اس کو سبق مل گیا، وہ سمجھ گیا کہ غلطی تو میری ہے، میں روزانہ اس کے سامنے گھر میں سگریٹ پیتا ہوں، اور بچہ 4 سال کا وہ سگریٹ منہ میں ڈال لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جس سے انسان کا بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قدوہ بنائیے، اچھا اسوہ پیش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری امی نے مجھے بلایا، عبداللہ بن عامر چھوٹے تھے، میری امی نے مجھے بلایا اور کہا لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بچے کو کیوں بلا رہی ہو، کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا ہاں کھجور ہے میرے پاس۔ کہا اگر تم کچھ دینے کے لیے نہیں، بلا وجہ اگر تم بلا رہی ہوتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا گیا ہوتا۔ تو کیسا اسلام ہے، اتنی باریکی سے آپ کو تعلیم دیں۔ اس لیے آپ یہ چیز یاد رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے آپ کو اسوہ بنائیں۔ آپ بچے کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ بھی، تو اپنے آپ کو اچھا بنانا شروع کیجئے، اور کاپی کرے گا۔ باپ کا کاپی بیٹا ہوتا۔ آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے نا، آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے تو غور کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ میں باپ کا کاپی ہوں۔ ہر عادت انسان کی باپ کی طرح ہو جاتی ہے۔ میں خود غور کرتا ہوں، بہت ساری عادتیں میرے والد سے میرے اندر آ گئی ہیں۔ مجھے ڈانٹتے تھے جب میں علم حاصل کرنے جاتا تھا، وقت سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے، 3 گھنٹہ پہلے تیار ہونے کے لیے کہا کرتے تھے، بچپن سے۔ اب بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ خود سے وہ چیز میرے اندر آ گئی۔ اس وقت میں بات نہیں مانا کرتا تھا، لیکن آج میرے اندر وہ چیز داخل ہو گئی۔ اس لیے آپ اگر اچھا بنیں گے، باپ ہے تو بچے خود بخود سیکھ لیں گے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھا آئیڈیل، اچھا نمونہ اور اسوہ بنائیے۔ سننے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، انسان آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتا ہے اس کو زیادہ کیچ کرتا ہے، یہ سائنس بھی کہتا ہے، یہ سائیکولوجی بھی یہی بات کہتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ اپنے بچوں کو جتنا بھی کچھ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بھی بد دعا مت دو، میں نہیں سدھروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، نہیں۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو اور بچوں کو گالی نہ دو، اپنے اولاد پر بد دعا نہ دو۔ ایک روایت میں موجود ہے، میں روایتوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی، والد کی دعا، والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، والدین کی۔ اور اسی روایت میں اسی حدیث کی دوسری روایت میں موجود ہے کہ والدین کی بد دعا بھی لوگوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اچھے بھی واقعات ہیں، برے واقعات۔ اچھے واقعات میں سے ایک بہترین واقعہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا تو بڑی خوشی ہوگی۔ عبد الرحمن بن سدیس جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کی تلاوت پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ 2 امام میں سے ایک شریم، ابراہیم بن سعود الشریم، اور عبد الرحمن السدیس۔ یہ جب بچے تھے تو بہت دور مکہ سے دور ان کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کے والدہ چھوٹے تھے، بدماشی بہت کرتے تھے، شرارت بہت کرتے تھے۔ جب شرارت کرتے تھے تو والدہ بولتی تھی، ڈانٹتی تھی اسی پہ، جا اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ غصے میں بولتی تھی، جا اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ بڑے ہو کر اللہ نے حقیقت میں امام بنا دیا۔ ایک واقعہ، اس کے عکس ایک واقعہ سنیے۔ ایک بچی تھی، چھوٹی بچی، چند سالوں کی، وہ بچی گھر میں اونچی جگہ میں چڑھ گئی ہے، المیرا کے اوپر جہاں پر قیمتی سامان رکھا جاتا تھا، وہاں پر چڑھ گئی ہے۔ ماں بلا رہی، اترو اترو، بچی نہیں اتر رہی ہے، تو اس نے کہا اترو، اللہ تعالیٰ تیری زبان کاٹ لے، بد دعا دے دی۔
وہ اسی وقت گرتی ہے اور اس کی زبان کٹ جاتی ہے، ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، اب ندامت کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں لگتی ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے، بد دعا کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا، اپنے آپ کو، بچوں کی تربیت آپ سے ہوگی۔ تیسری چیز، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ چلیں، مسجد میں آ رہے ہیں ساتھ لے کر آئی، اور خصوصاً ممیز بچوں کو جو سمجھدار ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ چھوٹے بچے جو بس شرارت کریں، سمجھ نہ رکھتے ہو، ان کو نہ لایا جائے یا ان میں سے الگ بیٹھایا جائے، اگر لا رہے ہیں تو الگ بیٹھایا جائے، لیکن جو سمجھدار ہو گئے 8 سال 10 سال کے ہو گئے سمجھدار، ایسے کو لے کر آنا چاہیے مسجدوں میں۔ 7 سال کے بعد، 8 سال 9 سال 10 سال کے بعد بچوں کو لے کر آئیں، آپ خیر کی چیزوں کو بھی سکھائیں۔ آپ تجارت کے مراکز میں بھی، یعنی دکانوں میں جا رہے ہیں، بچوں کو لے جا کر وہ سکھائیں۔ اپنے ساتھ رکھنے سے بچوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کو عمر بن خطاب اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ساتھ عمر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو رکھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مذاق کیا، ایک اسے کیا کہتے ہیں، ایک پہیلی بیان کی، کہا بتاؤ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، اس کا ہر چیز خیر کے لیے ہے۔ ایک درخت ہے جس کا ہر چیز خیر میں استعمال ہوتا ہے، اس کے جڑ، اس کا تنا، اس کی جڑ، اس کی تنا، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی گٹھلیاں، کوئی چیز ضائع نہیں، سب چیز مفید ہے، مومن کی طرح، مومن کی مثال ہے۔ تو سارے صحابہ غور کرنے لگے کہ صحرا میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں، ان کے معاشرے میں یاد کرنے لگے نام، اور کسی بھی صحابی کے ذہن میں اس درخت کا نام نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیا۔ عبداللہ بن عمر گھر گئے اور کہا ابو مجھے معلوم تھا جواب، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ کہا بیٹے اگر تم کہہ دیتے تو میرے لیے اتنی دولت سے بہتر ہوتا۔ تو باپ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر چلے اچھی جگہ۔ آج باپ کو کہاں فرصت ہے بھائی، باپ بچپن سے ایسا دوست اختیار کیا ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو چھوڑ کر دوستوں کے پاس رات گزار رہا ہے، دوستوں کے پاس بیچا۔ آپ کے بچے کہاں سے آپ کے فرما بردار ہوں گے؟ کیسے ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری آج مرد ادا نہیں کرتا ہے۔ کتنی بری حالت ہے آج ہمارے گھروں کی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سے بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں۔ آپ قبرستان سے اپنے بچوں کو لے جا کر گھما رہے ہیں، وہاں پر قبرستان کی دعا سکھائیں۔ آپ بازار سے لے کر گھوم رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، بازار کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سکھائیں۔ آپ اپنے ہر جگہ دنیا کے بارے میں بھی سکھائیں، یہ باتیں صحیح ہے، یہ باتیں غلط ہے، دنیا اور دین دونوں سکھائیں۔ اپنے ساتھ رکھنے سے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ تیسری ذمہ داری ہے، یعنی بچوں کو خیر کی جگہوں میں، اچھی جگہوں میں ساتھ رکھا کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ 15 سال، اور عمر خلیفہ بن گئے ہیں، اور وزراء یعنی کیبنٹ منتری میں کس کو شامل کیا؟ 15 سال کے عبداللہ بن عباس کو۔ تو بعض بڑے بڑے صحابہ جن کی عمر 50 سال 60 سال 55 سال 40 سال کی تھی، ان کو اعتراض ہوا کہ عمر چھوٹے بچے کو ہمارے ساتھ بیٹھا دیے ہیں، شاید وہ بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے یا نہیں، کیا معلوم، 15 سال کا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کیوں بیٹھایا تھا سامنے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا معنی ہے؟ اس سورہ آپ جانتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، اس سورہ کا کیا معنی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس میں فتح کی خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے فتح کی بات کہی گئی ہے اور یہ نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، اس میں خوشخبری نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے غم کی آیت ہے، اس میں نبی کی وفات کا ذکر ہے۔ سارے صحابہ سر جھکا لیے۔ عبداللہ ابن عباس، اسی لیے عمر بن خطاب نے ان کو اشارہ کرتے کہا اسی لیے میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو بچے بڑوں کے ساتھ رہیں گے بہت چیز سیکھتے، اپنے ساتھ رکھا کرے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا، بچوں کی تربیت میں چوتھی اہم چیز ہے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے۔ خود اعتمادی کیسے ہوگا؟ کہ آپ بعض چیزوں کا انہیں مکلف کریں۔ جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں تعاون کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ خیر کا تعاون کرنا چاہیے۔ آپ کی جماعت کو مضبوط کرے، آپ لوگ جماعت سے جڑ کر رہے، ہر کوئی اپنے اپنے صدر اور سیکریٹری نہ بن جائے۔ آپ یہ کہیں ہماری ہی طرح ہے، ہم اس کی کیا بات مانیں، نہیں،
ابھی ہمارے پاس چند نوجوان آئے اس پروگرام کے لیے، اچھا جذبہ تھا، میں نے کہا آپ جماعت کے ساتھ جڑ کر، وہ لوگ خود بھی جماعت سے جڑ کر کام کرنے والے تھے، ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں بہت خوش ہوا، بڑی خوشی ہوئی مجھے ایسے لوگوں کو جو اپنی شناخت نہیں چاہتے ہیں، اجتماعی شناخت چاہو. ایک انسان اکیلے اپنی بنا رہا ہے وہ نہیں، تمام لوگوں کے لیے خیر کے بارے میں سوچے. میرا نام نہ ہو، میں کام کروں، میں خدمت کروں، اللہ کے لیے کروں، لیکن میرا نام نہ ہو، میں اللہ کے یہاں میرا نام ہو، اللہ میرا خوش ہو جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم کو جماعت کو مضبوط کرنا ہے، ہم کو بستی اور معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد ضروری ہے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے، اور اختلاف ہو رہا علماء کو لا کر اس کو حل کرے. اور علماء اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ہر کوئی تسلیم کر لے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ہیں، بعض کاموں کا مکلف بنائیں کہ جاؤ تم صدقہ کرو، پیسے دے دے صدقہ کرو. آپ ان کو اپنے بچوں سے مشورہ لینا چاہیے. معلوم ہے بچوں سے مشورہ، بچوں ہی نہیں، آج والد اور بیٹوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتا ہے. بچپن سے ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچہ اگر چھوٹا بھی ہے، 10 سال 12 سال، اگر زیادہ شعور والا ہے یا 15 سال، تو باپ کو اپنے بچوں سے مشورہ کرنا ہے، بیٹا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کوئی بتا رہا ہے، اس سے پوچھی، اسے لگے گا کہ میرا باپ میری اہمیت دیتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے. بچے باپ سے قریب نہیں ہوتے، کس سے قریب ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہوتے بچے ماں باپ سے قریب نہیں رہتے، کس سے قریب رہتے ہیں؟ دوستوں کی. کیوں قریب رہتے ہیں؟ اس کی سائیکولوجی ہے نا. دوست کھل کر ساری باتیں بیان کرتا ہے. اور ہم لوگ اپنے بچوں کو فرینڈشپ نہیں سکھائے، ہم نے اپنے بچوں کی قدر نہیں کی، ان کے جذبات کی. ہم کو ان کو شیئر کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. آپ اگر کوئی کام پوچھنے کے بعد اس کے برعکس بھی کریں گے تو وہ بچہ کچھ نہیں بولے گا. آپ سکھا دیں گے، بیٹا تمہاری رائے بہت اچھی تھی لیکن میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، اس کی تھوڑا حوصلہ افزائی کر دیں. بچوں کی تربیت میں بڑا ان چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. آپ بچوں کو کبھی ان کے دوست کے سامنے نہ ڈانٹیں. میرے استاد بھی رحمہ اللہ بھی انتقال کر گئے، شیخ نیاز احمد طیب پوری رحمہ اللہ، بہت اچھے بخاری کا انہوں نے ترجمہ کیا ہندی کے اندر، اور بہت پیارے اور مخلص، امید ہے اللہ سے، مخلص اور نیک اساتذہ میں سے تھے، اور بچوں اور امت کے لیے بہت ہی خیر خواہ تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے علاقے میں آؤں گا، تم مجھے ضرور بلانا. اور ان کی خواہش تھی کہ میں کسی مدرسے کا ذمہ دار بنوں، لیکن میری یہ خواہش نہیں ہے، بعد میں بدل گئی. تو وہ بولا، ان کو میں بلانا چاہتا تھا، ان کی تقریر. اور نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں شادی سے پہلے سننا بہت ضروری ہے. کیسے؟ جو باتیں میں چند بتا رہا ہوں اپنے ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے، ان میں سے یہ باتیں بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دوستوں کے سامنے ڈانٹنا نہیں. اگر آپ کا بیٹا اپنے پانی لانے کے لیے بھیجا، اپنے دوست کو دے رہا، بائیں ہاتھ سے دے رہا، تو بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بدتمیز، نہیں سیکھے ہو، بائیں ہاتھ سے دے رہے ہو. مہمان کے سامنے اسے 2-3 گندی سنا دی. بچہ سبک گیا، اندر سے ڈر گیا، سہم گیا باپ سے. اس کے دل میں اتنا چوٹ لگا، اتنی چوٹ لگی اس کے دل میں، وہ کیسے اظہار کرے گا؟ وہ بچہ تو بچہ ہے، اس کو ابھی اپنی باتوں کی تعبیر کے لیے آپ نے زبان کہاں دی ہے؟ آپ نے تو اس کے ساتھ کبھی دوستانہ معاملہ ہی نہیں کیا، اس کے بعد کبھی، اس سے پہلے جو بات آئی، مشورہ کبھی نہیں کیا. اور آپ اس سے غلطی ہو رہی، ڈانٹ رہے ہو. اگر بائیں ہاتھ سے بھی دے رہا تو آپ کیا کہو؟ بچہ بھول گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے لیکن ابھی بھول گیا ہے، یا جلدی میں ہو، آپ کو زیادہ پیاس لگی، جلدی میں ایسا کرے. آپ اس کو اچھا جملہ دے دیجئے، وہ بچہ حوصلہ مند ہوگا. آپ کا بچہ ہے، آپ کو مضبوط بنانا ہے، آپ کو اس کی پہلے تعظیم کرنی ہے. یہ باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے. آپ اس کو مجلس میں ڈانٹیں گے نہیں، آپ دوستوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے غلطی کرنے کے باوجود بھی. حتیٰ کہ ان کے ایک بھائی، آپ جانتے ہیں گھروں میں اب دیکھا جاتا ہوگا، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی غلطی کی، ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ایک بھائی غلطی کی اور باپ نے مارا تو دوسرا بھائی اسے چڑھاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. ایک بیٹے کو سزا دے رہے، دوسرے کے سامنے نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ بھی آپس میں اس کو توہین کرتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت میں بہت اہم چیز ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری چیز اور 5ویں چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ سزا کا مطلب کیا ہے؟ لاؤ چھڑی مار دو، دک کے مارو، منہ میں مارو، پیٹھ میں مار دو. عورتیں بھی، مرد بھی تڑ مارتی ہے، مائیں بھی. کیسی ماں ہے جو بچے کو مار دیتی ہے؟ کیسا باپ ہے جو بچے کو مار دیتا ہے؟
بہت افسوس ہوتا ہے. 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کوئی عمر نہیں ہے, 12 سال وہ مارتا ہے. جوانی کے بعد بھائی اتنے زور سے مارنا حرام 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 ہے بچوں کو مارنا زور سے, جس سے اس کا جسم میں داغ ہو جائے, اس کو تکلیف ہونے لگے. جہاں پر بھی شریعت میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے تادیب کے لیے, آپ مار رہے بچے کو غصہ دکھاؤ. میرا باپ مجھ سے ناراض ہے, قرآن کی جو آیت میں عورتوں کو مارنے کی بات کہی گئی ہے نا, فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, اگر تم عورتوں کو اپنی بیویوں کو دیکھو کہ وہ نافرمان ہو رہی ہے تو تم ان کو پہلے سمجھاؤ. اب آپ کے بچے بھی نافرمانی کر رہے ہیں, کیا کرو, پیار سے سمجھاؤ, موقع دیکھ کر سمجھاؤ, اس کو اچھے الفاظ میں اسے سمجھاؤ پیار سے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بیویوں کو بستروں سے الگ کر دو. اور دوسرے طریقے سے اپنے بچوں کو سزا دو, آپ ان کو کچھ چیزوں سے الگ کر کے سزا دو. آخری میں مارنا وَاضْرِبُوهُنَّ, اور علماء کہتے ہیں ایسی مار عورتوں کو ماری جائے جسے ہم کہتے ہیں بس ایسے رکھ دیا اپنے پیٹھ میں. اتنی مار عورتوں کے لیے کافی اور بچوں کے لیے کافی ہے, کیونکہ ہم لوگ جو تربیت کرتے ہیں نا, وہ تربیت ہم لوگ اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے. بچہ بدماشی کر رہا ہے, باپ کام کر رہا ہے, یا ماں کچن کے اندر ہے بڑی بدماشی کر رہے, ادھر ساس چلا رہی, گئے اٹھائے چھڑی لے کر مار دیا باپ نے بھی, ماں اٹھی ادھر مار دی, مکے دھکے سے خوب مارا, ہاتھ سے مارا, پیر سے مارا. حرام ہے حرام. آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, مار نہیں سکتے ہیں اس طرح سے. آپ کو ان کے ساتھ ہلکا مار کا مطلب بس آپ جسم میں لگا دیے, آپ غصہ سے آنکھ دکھائیں. بچپن سے انسان کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ آپ مار کو دور رکھیں, آنکھ دکھائیں, بس آنکھ دکھا دیں, بچہ ڈر جانا چاہیے. ایسی تربیت کے, اور بار بار آپ بولیں گے اور ماریں گے تو تھیتر ہو جائیں گے, بچے بدتمیز ہو جائیں گے, وہ ضدی ہو جائیں گے, ان کو کوئی باتیں آپ کی اثر نہیں کرے گی. اس لیے آپ کو اس طرح نہیں مارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ اور مار کو سب سے اخیر میں انسان کو کرنا چاہیے. اور ایک دو بات ہے, اس کے بعد باتیں ختم کرتا ہوں, کہ انسان کو ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے نیکی کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے. بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, لیکن 7 سال میں نہیں آ رہا ہے تو بہت سارے بدتمیز ماں باپ بولتے ہیں یہ ڈنڈی مار دیتا ہے. اس میں سزا دینے کا حکم نہیں ہے 7 سال میں. آپ اس تمیز کی عمر کہا جاتا ہے, جب بچہ سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت آپ کو اس کو توہین نہیں کرنا ہے, اس کے سامنے نیکی کو خوبصورت بنانا ہے. اور آپ نیک کام کرو, آپ پانی پلا کر آؤ, مہمان آئے ہیں لا دو ناشتہ, لیکن بچہ دوڑ کر کھیلنے چلا گیا تو آپ اس کو ڈانٹو نہیں, آپ اس کو مارو نہیں, آپ اس کو نیکی کا کام آپ لاتے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیتا. آپ کو اس کے سامنے آپ جب مارتے ہیں نا, اس کے بعد جو بات نبی کی بات سنا رہے دین سے, تو آپ کے مار کی وجہ سے اسے دین سے نفرت ہوتی ہے. بہت سارے میرے استاد نے واقعہ سنایا کہ بہت سارے ایک والدین کی ایک بچہ کہتا ہے کہ وہ نماز چھوڑنے لگا, بولتا میں نماز کبھی چھوڑ دیتا ہوں تو والد مجھے مارتے ہیں, اور ایسی مارتے ہیں جسے میری حالت خراب, اسی لیے میں نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا بڑے ہو کر. چھوٹے میں تو چل گیا, جب طاقتور ہوا تو نماز ہی چھوڑ دیا, اس کو نفرت ہو گئی نماز سے. آپ جس بھی نیکی کے لیے بچوں کو ماریں گے اس کام سے اسے نفرت ہو جائے گی. تو ایسا آپ نہ کریں, بچوں کو اس طرح سے نہ ماریں, بلکہ نیکیوں کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کریں. بس خوبصورت بنانے کے لیے علماء نے چند باتیں لکھی ہے. کہا جب وہ تمیز کی عمر پہنچ جائے تو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر آؤ, اپنے ساتھ علم کے مجلس میں بغل میں بیٹھاؤ, اور اس کو کچھ انعام دو. آپ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہر بچہ کا گھر میں ایک قرآن الگ سے دیجیے, ایک خوبصورت سا قرآن لا دیجیے. یہ تم اس میں قرآن پڑھو گے, بیٹے کے لیے خاص, بیٹی کے لیے خاص, الگ الگ چیزیں, اس کے ساتھ میں کچھ انعام لا کر دیں. انسان جب نفل روزہ رکھے, خاص کر جاڑا کے موسم میں, چھوٹا بچہ 8 سال 10 سال کا خود بھی روزہ رکھے اور اس کو روزہ رکھنے کی تعلیم دے, سکھائے, ایک دن روزہ رکھوائے, اور رات میں اس کو خوب یہ کرے, اچھا کھانا کھلائے. آپ روزہ رکھے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی, آج مٹھائی تمہارے لے کر آیا, تمہارے لیے کیک لے کر آیا, تمہیں یہ پسند ہے. تو اس کو نیکی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ دنیاوی چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں توسیع نہیں کرنی چاہیے, بہت زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے کہ انسان کا ذہن دنیاوی مفاد پر جڑ جائے. اور یہ کہنا چاہیے تو معمولی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا
اجر آپ کو دینے والا ہے۔ اذان کتنے میں؟ 8:30 8:15۔ خیر بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور سنو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ماں باپ بننے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرنے کی اور صحیح تربیت، جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھانے والا نہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔